اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، ہماری ماہ محرم الحرام کی نشستوں میں اللہ رب العزت کی توفیق سے پہلی نشست ہماری جمعرات کو ہوئی، دوسری جمعہ کو تھی، پھر ہفتہ کو ہماری یعنی آپ کی جو محفل ہے پھر ہفتہ کو ہوئی، پھر لاہور میں خطاب تھا، پھر فیصل آباد میں خطاب تھا، اور یہ جو نشست ہے محترم حاجی عاشق حسین صاحب کے تعاون پر، محبت پر، اس نشست نے 2 بار کینسل ہونا تھا، اور 2 بار مجھے جھاڑیں بھی ملی محبت کی کہ اگر آج بارش ہوگی پھر کیا ہوگا۔ تو جن کا ذکر تھا، موسم بھی، ماحول بھی، طبیعت بھی ایسی تھی، تو آج سوچا کہ جو مرضی ہو جائے، حالانکہ باہر موسم بنا ہوا ہے، بادل بھی ہوں، تو ایک ایسی طبیعت بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے سوچا کہ چلیں اللہ پاک کرم فرمائے، بادل بارش یہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کی جو نشست ہے میں خلاصہ سنا دوں تھوڑا سا تاریخی پس منظر کا، یعنی تاریخی کا مطلب یہ کہ وہ کیا ضرورت بن گئی تھی، یہ کربلا کا سانحہ آیا۔ تو کیونکہ بٹ صاحب نے پچھلے 2 خطاب سنے کوئی نہیں، میں خلاصہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اگلی بات جوڑ دینا آپ کو سمجھ آ جائے۔ گزشتہ جو ہماری ادارے کی نشست تھی، اس میں صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت تھا، اس تصور کو آپ کے سامنے میں نے واضح کیا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، جب حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے۔ آپ کا تخت نشین ہونا حق تھا، درست تھا، صحیح تھا، اور عین خلافت راشدہ کے مطابق تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس میں بحث نہیں ہے میں کر سکتا، اس پر کتاب میں آ چکی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ دمشق میں تھے، گورنر تھے، اور آپ نے حضرت مولا علی کی خلافت کا انکار کر دیا، خلافت سے بھی انکار کر دیا، اور آپ نے الگ سے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ بڑی بڑی کتابیں تاریخ کی ہیں، مگر میں ترتیب سے وہ جو بتا رہا ہوں اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ انکار بھی کیا کہ حضرت مولا علی کو خلیفہ نہ مانا، تخت الگ دمشق امیر شام کے نام سے تخت کا اعلان بھی کیا، اور پھر خود کو بادشاہ ملوکیت کے لیے متعارف کروایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنہ، میرے بعد خلافت کی جو مدت ہوگی وہ 30 سال ہوگی۔ ثم ملک بعد ذلک، پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اس کو مشکات شریف میں بھی ہے، امام فتح الباری شارح بخاری نے بھی بیان کیا، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور بھی کئی روایات میں آئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بادشاہت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ اقدام محدثین کے نزدیک،
ائمہ کے نزدیک، مورخین کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک غلط تھا، انحراف تھا، بغاوت تھی، لیکن صحابی ہیں، صحابی ہونے کے ناطے زبانیں تان دراز کرنے کا حکم رسول یہ ہے کہ خبردار میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے ان کو خطائے اجتہادی پر ایک بات کی خدا جانے ان کے ذہن میں اصلاح امت کا کیا کنسپٹ تھا، لیکن اس کنسپٹ کو طے کرنے سے پہلے یہ اقدام جو انہوں نے کیا یہ درست نہیں تھا، یہ غلط تھا، اسے درست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زبانیں تان دراز کرنا حکم رسول نہیں۔ اب ایک بات، مولا علی مشکل کشا آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، تب خارجیوں سے آپ کا مقابلہ ہوا، اس کو وہ جو خارجی تھے جن کے 4 گروہ کا میں نے پیچھے جمعے پہ بھی تذکرہ کیا، 4 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت مولا علی کو ماننے والا تھا اور حضرت معاویہ کو گالی دیتا تھا، دوسرا گروہ حضرت معاویہ کو مانتا تھا اور مولا علی کو گالی دیتا تھا، تیسرا گروہ دونوں کو واجب القتل اور کافر گردانتا تھا۔ انہی سے حضرت مولا علی نے لڑائی کی اور اس کو کچل کے رکھا۔ چوتھا گروہ وہ تھا جو علی کو حق پر مانتا تھا مگر حضرت معاویہ کو گالی گلوچ حکم رسول کی وجہ سے نہیں دیتا، وہ اہل سنت بنے۔ یہ 4 گروہ اس وقت متعارف ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی 6 ماہ آپ خلیفہ رہے، آپ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ خلیفہ نہیں، آپ خلافت راشدہ کے حقدار۔ افسوس کا مقام، جن کے گھر سے خلافت کی خیرات سب کو ملی وہ خلیفہ نہ رہیں، اور جو حضور کے غلام ہیں، عاشق ہیں، صحابہ، ان کو ہم مقدم کریں، تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ادب نہیں، کیونکہ نبی کی اولاد ہے۔ حسن و حسین پیغمبر خدا کی اولاد ہیں، صحابہ حضور کی اولاد نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے مقدم حضور علیہ السلام کی آل ہیں، جس کو قرآن نے سب سے مقدم کیا، اس کے بعد باقی سارے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت جو ہیں وہ ذرا جھگڑ پڑتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ نہ، یہ جو خلافت ہے نا ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ، یہ خلافت راشدہ کی ترتیب یہی ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے، عثمان ذو النورین کا تیسرا، مولا علی کا چوتھا ہے، حضرت امام حسن مجتبی کا 5واں۔ لیکن ادب میں، محبت میں، شان میں، مقام میں، بلندی میں خود فیصلہ کرے نا، حضور کے بیٹے کون ہیں؟ قرآن کہتا کہ حسن و حسین کہ جب مباہلہ پہ گئے تھے تو اللہ پاک نے کہا، فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے بلا لاؤ، اور ہم اپنے بیٹے، تو حضور کے بیٹے کون تھے؟ حسنین کریمین تھے۔ تو آپ بتائیں حضور کے بیٹوں کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ معاذ اللہ بنتا؟ یہ تو ادب ہے، حضور نے ادب سکھا دیا، فرمایا یہ میرے بیٹے۔ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک بہت بڑے نامور عالم دین تشریف لائے، تو ایسے ذکر حسین چل پڑا، تو میں نے چاہا تو وہ بات آپ کو میں بتا دوں، اسی سے یہ مضمون شروع ہوتا، یہاں تک میں نے اس جمعے کو اپنا مضمون مکمل کر لیا۔ اب کیونکہ میں چاہتا ہوں یہاں سے مضمون آگے چلے اور بات اختتام تک پہنچے، تاکہ اس جمعے کو جو مضمون ہو وہ کربلا سے مدینہ کی واپسی کا ڈیٹیل میں آ جائے۔ ڈیٹیل میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا، اس لیے کہ بڑے احباب کا ارادہ تھا کہ ترتیب سے چلتے جائیں تاکہ ہمیں ربط سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ جو میرے محترم تھے علامہ غلام قاسم چشتی صابری صاحب، وہ تشریف لائے، بڑی دیر نشست ہوئی، بڑی دیر ذکر امام پاک بھی کیا۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے رات کو گم ہو گئے، ساری رات تلاش کیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، تلاش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش میں نکلے، تو تلاش کرتے کرتے غار تھی،
آقا علیہ السلام نے جب داخل ہوئے تو وہاں ایک سانپ تھا جو دونوں شہزادوں کا پہرا دے رہا ہے، اور دونوں شہزادے ایک دوسرے کلامے میں لے کے لیٹے ہوئے سوئے ہوئے۔ کریم آقا نے ماتھا چوما، گلے لگایا۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کے لیے میرا آقا پریشان ہو، جس کے لیے آقا اپنے نیندیں قربان کر دیں، جس کے لیے آقا پانی طلب کریں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوگا کہ آواز اندر سے آئی پانی کی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ بچوں کے رونے کی آواز آتی، بابا جان پانی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے باواز بلند فرمایا، ہے کسی کے پاس پانی؟ میرے حسنین کو چاہیے۔ تو پانی پہلے ہی قلت تھی پانی کی، پانی ملا کوئی نہ، فرمایا جاؤ پانی کی تلاش کرو۔ تو پانی کے آنے میں دیر تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ایک بیٹا میرے حوالے کر دو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان منہ میں ڈالی، وہ شہزادہ چوستا چوستا سو گیا۔ فرمایا یہ سو گیا، اب دوسرا بھی میرے حوالے کرو۔ دوسرا بھی زبان چوستے چوستے سو گئے، دونوں سو گئے، اور سیدہ کائنات کو سکون مل گیا کہ رو رو کر نڈال ہو چکا۔ تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا، میں نے آپ سے شیئر کر لیا، تو برکت یہاں سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کربلا کے واقعہ میں پہنچے، تو یہاں میں تھوڑا سا حصہ مزید سمجھا دوں۔ امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا۔ ہمارے لوگ مطالعہ نہیں کرتے، وہ چھال مار دیتے، نہیں جی نہیں یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، نہ ہم نے تو نہیں دیکھا نا، ہم کب تھے وہاں پہ؟ معاہدہ کیا۔ اب محدثین کے نزدیک تاریخ اور محدثین کے حکم کے مطابق امام حسن مجتبی نے معاہدہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا یہ اقدام الگ سلطنت کا یہ درست نہیں تھا۔ ایک بات، خلاف اپنی ملوکیت کا اعلان کیا، سلطنت کا اعلان کیا، اور بادشاہ بن گیا۔ یہ اعلان عدل و شرع درست نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، صحابی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی صحبت میں رہنے والا۔ ہزارہ بھول ہو سکتی ہیں صحابی سے، انسان جو ہوئے، بس ایک بات یاد رکھ لیں، غلطی نبی سے نہیں ہوتی، نبی سے بھول نہیں ہوتی، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان کی کئی بھولوں کے صدقے امت کو رحمتیں ملی۔ اگر صحابی بھولا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، عرض کی حضور یہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی اللہ پاک نے حکم شریعت بنا دی۔ ایک صحابی تھے، رمضان کا مہینہ تھا، رات کو رمضان شریف میں ماہ رمضان میں 3 ہی حکم ہوتے ہیں نا، کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، اور تعلق ازدواجی نہیں کرنا۔ وہ رات کا حکم تھا، کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کر بیٹھے، آئندہ آپ کو اجازت ہے، چھٹی مل گئی۔ اسی طرح پانی نہ ملا تھا صحابہ کرام کو، کئی 100 صحابہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے، اور امام الانبیاء حضرت سیدہ کائنات کی اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ مجمع جمع ہو گیا، مجمع جمع تھا، پانی تھا کوئی نہیں۔ جب پانی نہیں تھا تو ایک شخص نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پانی کوئی نہیں ہے۔ تو بڑی پریشانی، قربان جائیں، پہلی بار یہاں ایسا موقع ہوا، پانی نہ تھا، صحابہ کو تیمم کا کوئی تصور وجود میں نہیں آیا تھا۔ بس پانی نہ ملا، آقا دو جہاں نے سب کے سامنے تیمم کیا، فرمایا یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، تو تیمم جب بنا۔ اسی طرح ایک مقام سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، تو رات کو تھکاوٹ تھی، صحابہ کرام کو آقا کریم نے فرمایا یہاں آرام کر لو۔ تو فرمایا آج پہرا کون دے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، سونے آج میں پہرا دوں۔ فرمایا دیکھ لینا، وہ دیکھ لینا اس تک رسائی نہ تھی، کیونکہ نبی کی زبان اور نبی کی آنکھ ان تک پہنچتی، اس کو پتہ ہوتا ہے بات کون سی کہنی ہے اور مجھے نظر کون سی آ رہی۔ بس وہ پہرا دینے کے لیے تو لیٹ گئے سارے، اور وہ پہرا دینے والے بلال کھڑے ہو گئے، پہرا تو دیتے رہے۔ آنکھ تب کھلی سب کی جب سورج سامنے چمک رہا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا نا دیکھ لینا۔ اب گھبرا گئے، پہلا موقع تھا، گھبرا گئے، سب اٹھ گئے۔ آمنہ کلال آرام فرما، کسی نے نہیں اٹھایا۔ کیوں اٹھائیں بھائی؟ فرش والے ہیں، عرش والے کے پاس سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے
آقا دو جہاں علیہ السلام کو اشاروں کے نام سے بیدار کیا. کریم آقا نے دیکھا سورج نکلا ہوا, صحابہ گھبرائے ہوئے تھے. تو آپ نے سورج کو دیکھا, صحابہ کرام بول اٹھے, آقا نماز قضا ہو گئی. فرمایا نکلو یہاں سے, بستی برکت والی نہیں ہے, نکلو. آگے چلے گئے, اگلی بستی میں با جماعت نماز ہوئی. اب صحابہ کرام کی گھبراہٹ نہیں جا رہی تھی. حضور نماز کا کوئی کفارہ, کوئی توبہ, کوئی استغفار, اتنا بڑا گناہ ہو گیا, نماز قضا ہو گئی, قربان جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی نماز قضا ہو گئی تو کیا ہوا, پڑھ لو, جب یاد آ جائے پڑھ لو, نماز ادا ہو گئی. یعنی صحابہ کی بھول کا صدقہ ہے کہ امت کو وہ نعمتیں ملی, وہ نعمتیں امت کے لیے عبادت بنی. آقا علیہ السلام بھول گئے نماز میں, 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھ لی. صحابہ کرام دوڑ کے باہر نکلے, نماز ختم ہو گئی. ایک صحابی تھے جن کو ذوالیدین کہتے تھے, ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے. تو انہوں نے ہمت کر کے آگے ہو کے عرض کیا, سونا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نماز نہیں کم ہوئی. نہیں آقا 2 رکعتیں پڑھیں گے. اسی وقت صحابہ کرام آئے, آقا کریم نے باقی 2 رکعتیں ادا کی اور وہاں سجدہ سہو کیا. وہاں پھر سجدہ سہو کیا. بتائیے سجدہ سہو نعمت ہے کہ نہیں؟ اب کتنی بار, اب تو خیر یاد سے کوئی نماز پڑھے, اب تو بھولتے ہیں, موبائل بھول جاتے ہیں, چابیاں بھول جاتے ہیں, پیسے رکھ کے بھول جاتے ہیں. نماز سے پہلے ایک کام آپ کر کے نماز پڑھیں تو بھول جاتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں. یعنی اتنے بکھیڑوں کی پانڈ ہم نے اٹھائی ہوئی ہے, بس وہی کرنی ہے. پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو ہر لمحے اللہ یاد رہتا تھا. ان کے من میں, روح میں, تن میں, فکر میں, سوچ میں ہمہ وقت. ابھی میں حاجی عاشق حسین صاحب اور حاجی شفیق صاحب بٹ صاحب سے بات کر رہا تھا اور یہی بات سنا رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں ذوق محبت دین نہیں ہے. آپ ابھی دیکھ لیں کتنے بندے آئے اور میں فون پہ فون, میسج پہ میسج, میرے خیال ہے منتیں, ترلے, واسطے, اور میں کیا کیا نہیں کہتا, بلکہ میں پیار سے بھی کہتا ہوں اگر آپ شادی شدہ ہیں چھوڑ دیں بیگم کی جان, آ جائیں نبی کی محفل میں. لیکن اب جو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے ظاہر ہے یہ یوٹیوب میں جائے گا, وہ بھی سنیں گے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لوگوں نسبتیں چلتی ہیں ماں سے, اور سنو اگر حسن و حسین کی نسبت یاد کرنا ہو تو یاد رکھنا ان کا باپ بھی میں ہوں, ان کی نسبت کا سرپرست بھی میں ہوں. یعنی یہ میرے نام سے پہچانے جائیں گے, علی کے نام سے نہیں. اس لیے جب دیکھیں نا, میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم حضور علیہ السلام کے برابر تو کسی کو کہہ نہیں سکتے, یہ ممکن ہی نہیں. بھلے صحابہ کہاں ہو, نبی نبی ہوتا. ٹھیک ہے. اب 2 روایات. ایک روایت میں یہ کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے, یہ لفظ ذرا سامنے رکھ, سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے تھے, فرمایا سب سے پہلے یہ جائیں گے جنت میں. اب ذرا جملے سنیے اور ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیں. جس کو حضور جنت دے دیں سبحان اللہ. پھر حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں, ان 10 صحابہ میں جن کو حضور نے زمین پر بیٹھ کر جنت کی خوشخبری دی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب زمین پر بیٹھ کر خوشخبری دی کہ یہ جنتی, تو حسن و حسین کو خوشخبری کب دی؟ جب یہ بچے تھے. اور اللہ پاک نے 3 دن, آپ جمعے کا خطاب سن لیں, 3 دن روزے رکھے. تو 3 دن کے روزے کے صدقے, منت کے روزے تھے, اللہ پاک نے 3 دن پانی سے افطار کرنے پر صرف وہ جو روکھی سوکھی تو نہ کھائی, اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اللہ پاک نے وہ 3 دن روزے قبول کرنے کا صلہ یہ عطا کیا کہ جنت کے مالک و مختار بنا دیا. یہ بھی تو دیکھیں پھر مالک و مختار کیسے بنائے. قرآن نے کہا وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا, یہ آل محمد چشمہ جنت, جس کو چاہیں گے جیسے چاہیں گے جہاں چاہیں گے لے بھی جائیں گے, پہنچا بھی دیں گے. کیوں؟ چشمہ ان کے اشاروں پہ چلے گا. ہم ذرا نا جذباتی ہو جاتے, نہیں یہ خلافت کی ترتیب, کوئی انکار نہیں.
مگر حضور علیہ السلام کی آل کے بعد، کیونکہ حضور دیکھیں نا سیدہ کائنات کون ہے، ذرا اونچا بولیے، حضور کی لخت جگر ہے کوئی دنیا کی عورت سیدہ کائنات کے برابر؟ بھلے صحابہ کی ازواج ہوں، ہمارے سر کی وہ مائیں ہیں، سر کے تاج ہیں، عزت ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بدعتن بدعتن، یہ تینوں اعراب آتے ہیں، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو شے اسے عزیت دیتی ہے وہی محمد کو عزیت دیتی ہے، اور جو اسے خوش کرے سمجھو محمد بھی خوش ہو گئے۔ یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فاطمہ میرے آگے میری اونٹنی پر سوار ہوگی، فاطمہ میرے آگے قربان جائیں کتنے لاڈ اٹھائے، فرمایا فاطمہ تو میرے پیچھے نہیں رہ سکتی، میرے آگے آگے ہی جنت میں جائے گی۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت میں آواز آئے گی کہ جب ایک منادی ندا کرے گا غدو ابصارکم، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، کیا ہونے والا؟ فرمایا سیدہ کائنات کی سواری گزرنے والی ہے، کسی اور کے لیے حکم؟ سیدہ کائنات مصطفیٰ کی لخت جگر کی سواری گزرنے والی، 40,000 حوریں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہی ہوں، ہے کسی اور کی شان ایسے؟ فرمایا فاطمہ کے پیچھے فاطمہ کا بابا ہوگا اور بابا کے آگے سیدہ کائنات ہوگی۔ ہمارے ہاں اختلاف اگر ہو نا علمی کوئی بات، دیکھیں نا میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے روایت درست نہ بیان کی ہو تو کوئی ایک نعم البدل کوئی شخص بیان کر سکتا ہے، ہزار ہے اختلاف، لیکن جب گالی گلوچ پہ بات آتی لوگ سننے والوں کو شرم آتی ہے کہ یہ دیکھیں حضرت صاحب داڑھی والے گالیاں نکال رہے ہیں۔ تاریخ میں بیان کرنے والا ایک کتاب کے حوالہ بیان کرتا، ہو سکتا ہے دوسری میں کچھ اور لکھا ہو، تو آپ نے فرمایا یہ میری لخت جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر ایک مقام پر فرمایا اے فاطمہ اللہ ہر شخص سے راضی ہوتا ہے، یعنی اے فاطمہ جس سے تو راضی ہوتی ہے میرا رب بھی اس سے راضی ہوتا، اور جس سے تو ناراض ہوتی ہے میرا رب بھی اس سے ناراض ہے، کیونکہ باقی صاحبزادیاں تو آپ کی زندگی میں وصال فرما گئی تھی، انہی کو آپ نے ساری محبتیں دی، پیار دیا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا تو آپ کا عرش پر نکاح کرایا گیا، اس پر ہمارے ہاں بیدے دی جاتی ہے نا، ملائکہ نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی، اور قیامت تک وہ مبارکیں حدیث میں آتا چلتی رہیں گی، قیامت تک وہ مبارکیں چلتی، ہے کسی کی شادی ایسے ہوتی؟ ہم لوگ ذرا جذبات میں آ جاتے ہیں، بجا پھر یہاں سے ناسبیت کے نعرے لگتے ہیں، یہ ناسبیت یہ ہے، رافضیت یہ، کئی بار بات صاحب کی اور میری ایک محترم ہوتے تھے، اب کیونکہ ریکارڈنگ اور نام نہیں لیتے، یہ مجھے منع کرتے تھے قادری صاحب ذرا دھیان سے، میں اسے منع کرتا تھا بھائی آپ کی مہربانی ذرا دھیان سے بولو۔ یاد رکھیں تاریخ میں حضرت امام حسن المجتبی ان کا پھر معاہدہ ہوا امام حضرت معاویہ سے، معاہدہ یہ ہوا کہ جب آپ دنیا سے جانے لگیں گے آپ اپنا تخت نشین نامزد نہیں کریں گے، تخت نشین نامزد نہیں کریں گے۔ پہلی کیا غلطی ہوئی؟ سلطنت کا اعلان کیا، بادشاہت کا اعلان کیا، دو باتیں ہو گئی، اور امام حسن المجتبی کے ساتھ معاہدہ کر کے مذاکرہ کر کے معاملہ طے کر کے حضرت امام حسن حضور کے لخت جگر دستبردار ہو گئے، کہنے والا اتنا سچا تھا، اتنا نکھرا تھا، فرمایا لیں میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں خلافت یہاں کے ختم ہو گئی، 30 سال کی مدت ختم، یہ بات یاد رکھیں کتنی مدت ختم ہو گئی، اور یہ حکم رسول تھا کہ 30 سال کی مدت ختم، اب اس کے آگے کوئی خلافت نہیں، حضور نے فرمایا 30 سال جب مکمل ہو جائیں گے پھر بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام حسن المجتبی نے وعدہ کر لیا، معاہدہ ہو گیا، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں جب خلیفہ حضرت مولا علی بنے تو حضرت امیر معاویہ نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، ایک غلطی۔ نمبر 2 سلطنت کا الگ اعلان کیا، 2 نمبر 3 امام حسن کو زبان دے دی
اب آپ بتائیے زبان کی پاسداری ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ بولیے نا، ہونی چاہیے تھی. کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 3. اب تیسری جو معاہدہ ہوا کہ آپ نے خلافت میں تخت نشین میں کسی کو نامزد نہیں کرنا، تو امیر معاویہ نے کس کو نامزد کیا؟ یزید کو. طے کیا ہوا تھا کہ آپ نے تخت نشین کسی کو نہیں بنانا. پھر دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ، میرے یزید کو تخت نشین کیا جائے، تخت نشین کیا جائے. اب ہزارہا حکمتیں. اور یہاں ایک پتے کی بات بھی بتا دوں، جب حضرت معاویہ تخت نشین ہوئے تو آپ کی سلطنت میں بعد لوگوں نے مولا علی کو گالیاں بھی دی. یہ تاریخ میں موجود ہے، حضرت مولا علی کو گالیاں دی گئی، مگر حقیقت اور صحیح ترین روایات کے مطابق نہ مولا علی نے امیر معاویہ کو گالی دی، نہ امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کو گالیاں دی، کیونکہ دونوں کو مصطفیٰ کا دیدار ہوا تھا. اور یزید آپ کو پتا وہ بدبخت نہ وہ صحابی تھا، وہ تو پیدا ہی بعد میں ہوا تھا. اب یہاں تک تو بات ہو گئی. اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. جب انہوں نے اس کو نامزد کر دیا اور خلافت آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 30 سال تک رہے گی، یہ ختم ہو گئی، تو اس دور میں 4 گروہ بنے. ایک گروہ تھا مولا علی کے ماننے والا، اور وہ حضرت معاویہ کو بہت دور تک برا بھلا کہتا تھا. دوسرا گروہ تھا حضرت معاویہ کو ماننے والا، علی کا ماننے والا امیر معاویہ کے مخالف تھا، اور امیر معاویہ کا ماننے والا علی کے مخالف تھا. 2 ہو گئے. تیسرا گروہ وہ تھا جن کو خارجی کہتے ہیں، جو دونوں کو واجب القتل کہتے تھے، دونوں کو کافر کہتے تھے. اب آج بات کی آپ کو سمجھ تفصیل سے آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج میں چاہتا ہوں کربلا تک ہم پہنچیں. کیا خیال ہے؟ بولیے نا. اقبال صاحب تو کربلا تک ہی پہنچنے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کربلا تک پھر تھوڑی دیر ہم پیچھے جائیں. تیسرا گروہ خارجیوں کا تھا، مولا علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، ان کو کچلا گیا، اور اسی زمانے میں ان بدبختوں نے مولا علی کو شہید کیا خارجیوں کی وجہ سے. اس کے بعد چوتھا گروہ وہ اہل سنت کا تھا، وہ دونوں کو حق پہ مانتا تھا، مگر حق علی الاطلاق بالاتفاق حضرت مولا علی کے پاس مانتا تھا کہ حق پر وہی ہیں، حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ سلطنت الگ بنا لی. امام حسن المجتبی نے زبان دی اور زبان کے ساتھ اقتدار بھی دیا کہ لے، میں اپنے نانے کی امت کو 2 گروپ میں تقسیم نہیں دیکھ سکتا، یہ لے لیں تاکہ میرے نانا کے ماننے والے 2 الگ الگ سلطنت میں نظر نہ آئیں. اب یہ 4 گروہ متعارف ہو گئے. اب آگے چلیں. سن 60 ہجری کے اختتام کی روایات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چند روایات. لوگ بڑے سیانے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں یزید کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کی گلی سے گزرتے تو آپ باواز بلند ایک دعا مانگتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایات احادیث میں، میں تاریخ نہیں سنا رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں. بعض لوگ بڑے اس بات کو کہہ دیتے نہیں جی نہیں کوئی نہیں. سنیے، یہ روایت بخاری کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حفیظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے آقا سے 2 علوم یاد کر رکھے ہیں، اپنے من کے تھیلے میں چھپا لیے. فاما احدہما فبثثتہ، حضور علیہ السلام نے جو 2 علم مجھے دیے ان میں سے ایک علم میں نے لوگوں کو پہنچا دیا، سنا دیا. واما الاخر، دوسری بات جو میرے آقا نے مجھے فرمائی تھی، فَلَوْ بَسَطْتُهُ قُطِعَ هَذَا بِالْعُومِ، اگر میں دوسری بات تمہیں سنا دوں تو تم سن کر اتنے اشتعال میں آ جاؤ کہ ابو ہریرہ کا پکڑ کے گلا کاٹ دو. سب محدثین نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں باواز بلند دعا کرتے تھے، اور دعا کے الفاظ سن لیجئے. آپ دعا کرتے تھے باری تعالیٰ میں نے آقا علیہ السلام سے 2 باتیں سنی،
اور ان دو باتوں پر محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی، اور وہ دو باتوں میں سے ایک بات کیا، آپ فرماتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین، باری تعالی میں تیری بارگاہ سے ایک بات کی دعا مانگتا ہوں، جب 60 ہجری کا آغاز ہونے لگے تو مولا ابو ہریرہ کو بچا لینا۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ صحابی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، اور جو لڑکے ہوں گے، نوعمر لڑکے ہوں گے، ان کی سلطنت سے مجھے بچا لینا۔ اور پھر یہ بھی بات سننے پتے گی آگے بھی، کہیں بھول نہ جائیے گا، یہ روایت بہت جگہ پہ ہے۔ اور دوسری روایت میں جس کو بخاری نے اور مسلم میں لکھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یخلق الناس ھذا الحی من قریش، میرا یہ قریش قبیلہ، اس قبیلے کی ایک شاخ ایسی ہوگی، اس شاخ سے میری امت متزلزل ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا فما تأمرنا، آقا پھر ہمارے لیے حکم کیا؟ اب یہ جملہ سنیے، یعنی متزلزل ہوں گے، میری امت ہلاک ہو جائے گی، میری امت کے لیے یہ حال ہوگا کہ ڈگمگا جائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا لو ان الناس اعتزلوا، تو پھر اس وقت جب یہ دور آ جائے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، بہتر ہے تم اس معاملے سے الگ تھلگ رہنا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں معاذ اللہ کہ امام حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں چلے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جب وہ دور آ جائے تم نے اپنے آپ کو الگ رکھنا، یہ نہیں فرمایا حسین سے الگ، حسین کے ساتھ تو حسین والے پہلے ہی موجود تھے۔ اس وقت تو آقا علیہ السلام نے جو بتا دیا وہ کیا؟ یہ جملے سنیے، فرمایا لو ان الناس اعتزلوا، فرمایا کاش لوگ اس دور میں کنارہ کش رہیں، دل سے اس قبیلے کے لوگوں کی سپورٹ نہ کریں۔ اور آپ کو پتا صحابہ نے سپورٹ نہیں کی تھی، وہ یزید کو برا کہتے تھے۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو شئت ان اقول بنی فلاں بنی فلاں، فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں میں تمہیں نام لے کے بتاؤں کہ وہ بدبخت ہیں کون۔ آج کی 14ویں صدی کے لوگ بڑے سیانے، 15ویں شروع ہو گئی، بڑے سیانے نہیں جی، نہیں اس کا قصور ہی نہیں تھا۔ آگے قصور والے کا نام بھی سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں نوخیز لڑکے ہوں گے، نوعمر ہوں گے، بدتنا ہوگا، ان کے اندر شعور نہیں ہوگا۔ اب یہ جملے سنیے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کہ حضرت ابو ہریرہ کان یمشی فی السوق، مدینہ کی گلیوں میں چلتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین ولا امارۃ الصبیان، مولا جب سن 60 ہجری کا آغاز ہو جائے مجھے اٹھا لینا۔ میں وہ منظر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آقا دو جہاں کے کندھوں پر وہ منظر دیکھا ہے، میں کربلا کا وہ سما نہیں دیکھ سکتا۔ ولا امارۃ الصبیان، اور اس دور میں جو نوعمر ہوں گے، جو اقتدار پر بیٹھے ہوں گے، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے نام بھی لیا اور ان کی حرکتیں بھی بتائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں مولا علی کو بھی معلوم تھی۔ اب یہ میں روایت سنا کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا، مصنف ابن ابی شیبہ ہیثمی بیان کرتے ہیں کہ جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہ جملے سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سمعت، حضرت ابو ہریرہ راوی فرمایا میرے آقا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول تعوذوا باللہ من رأس الستین، لوگو خدا سے سن 60 ہجری سے پناہ مانگو۔ اور آگے کا فرمایا وَإِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، اس وقت نوعمر جو لڑکے آئیں گے ان کے اقتدار سے بھی پناہ مانگنا۔ اب بتائیے ایماندار سے بتائیے، پناہ مانگنے کا حکم آ گیا حدیث پاک میں، اور پناہ مانگنے کا حکم دے کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ اچھا اس وقت کچھ تو ہوگا، فرمایا عدل کا جنازہ نکل جائے گا، تقویٰ اس کا نام رہ جائے گا۔
زنا، شراب، عیاش طبقے ہوں گے۔ اب اس روایت کے بعد میں آپ کو چاہتا ہوں ہم کربلا کی طرف چلیں اور ایک روایت آپ کو مزید سنا دوں کہ آیا اس شخص کا نام بھی حضور نے بتایا؟ ہاں، حضور علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتایا۔ یہ نہیں معاذ اللہ آقا علیہ السلام نے بس اتنا بتا دیا، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک بات آقا علیہ السلام نے کربلا کی بتا دی۔ اب ذرا نام سنیے گا اور اپنی زبان سے ذرا دہرا لیجئے گا، اور وہ زبان سے نام سن کر بتائیے گا کہ یہ نام کس کا آ رہا۔ یہ ساری روایتیں جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ حضرت ابی عبیدہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا آئے گا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل پر رہے گا، انصاف پر چلتا رہے گا، رحمتیں ملتی۔ ظاہر ہے عدل جب اقتدار میں آ کر کوئی کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں یہ قرآن مجید میں رب لا مکان سے اتنی رحمت دیتا ہے کہ زمین بھی برکتیں اگل دیتی ہے۔ فرمایا برکتیں آئیں گی، پھر کیا ہوگا؟ جب برکتیں بہت زیادہ ہوں گی حتی یکونا اولا من یسلمہ رجل من بنی امیہ، حتیٰ کہ ایک شخص قبیلہ بنی امیہ سے آئے گا، وہ میرے اس عدل کے نظام میں رخنا ڈالے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ساری حدیثیں میں بیان کر کے، یہ ابو یعلا میں ہے، بزار میں ہے، بیہقی میں ہے، ٹھیک ہے۔ امام حیثمی نے لکھا ورجال ابی یعلا رجال صحیح، امام اسقلانی نے لکھا رجال ثقات، اور آگے لفظ سنیے بنی امیہ کا ہوگا، اور آگے کیا فرمایا؟ یقال لہو یزید، وہ رخنا ڈالنے والا، فساد برپا کرنے والا، امن کا ستیہ ناش کرنے والا قبیلہ بنو امیہ میں سے ہوگا، نہ عمر ہوگا، لونڈا ہوگا، اور نام کیا بتایا اس کا؟ یہ حدیث کے الفاظ یقال لہو یزید، اسے یزید کہیں گے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو نام آپ کے دشمن کا بتا دیں تو آپ کی 14 نسلیں یاد کریں، اور دشمن مصطفیٰ کا نام بتا دیں تو آپ اس کے تقوی کا فتویٰ دینا شروع کر دیں، نہیں جن اس کا قصور ہی نہیں۔ تو جب آپ خود پاک دامن سے جو ظلم ستم ہوا آنکھ چرا کر ایک پلیس شخص کا حوالہ دیں گے، لوگوں میں آپ کی عزت گھٹے گی یا بڑھے گی؟ اب یہ نام لینے کے بعد میں آپ کو چاہتا ہوں اب ہم چلتے ہیں کربلا کی طرف۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ترتیب سے بور تو نہیں ہو گئے جی شیخ صاحبان؟ اگر بور ہو گئے تو دعا کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب آگے چل جی۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھے جی اے اللہ تو اس سے بغض ہے، میری ماں بھی بغض رکھا ہے، پھر ہم حضرت کیوں کہتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا، انہوں نے میں نے بٹلا۔ ایک صحابی ہے وہ برا بھلا کہتا ہے تو اسے صحابی کرانے حق ہے، ابو جہل بھی صحابی تھا، اس نے بھی آپ کو دیکھا، یہ بتا دیں۔ بالکل ہے، لیکن سانو حکم نہیں بولن دا کہ انہوں دی غلطی، انہوں دی جرم بہت بڑا، لیکن وہ جو کچھ ہویا وہ حضور علیہ السلام ذمہ دار۔ جی آگے چلیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں آپ سے جو بات اگلی شیئر کر رہا ہوں، 60 ہجری شروع ہوا تو حضرت ابو ہریرہ کی بات آپ نے سن لی۔ اب اگلی بات میں پتہ کی بتانا چاہتا ہوں، یہ میں نے نہیں سنائی، میں پہلی بار سنا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے شیخ اقبال صاحب کو بھی قابو کیا۔ مجھے کہ کیا حضور علیہ السلام کو پتہ تھا کربلا ہوگا؟ اب یہ دیکھنا، اگر پتہ تھا تو آقا علیہ السلام نے کیا حکم دیا، اس بات کو سمجھنا، اور میں ایک ایک بات کی ترتیب لے کے آپ سے بات کروں گا۔ پتہ تھا تو حضور علیہ السلام نے خبر کیسے دی؟ لفظ سنیے، لفظ بلفظ۔ حضرت انس فرماتے، روایتیں بے شمار، ایک روایت یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ راوی ہوں، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، اس نے اجازت مانگی کہ میں نے اندر جانا، اندر چلا گیا، اور اس کے باہر صحن میں حضرت ام سلمہ کو آقا کریم نے فرمایا، ام سلمہ دروازہ بند رکھنا، دھیان رکھنا میرے پاس کوئی نہ آئے۔
انہوں نے دھیان رکھا، امام حسین تشریف لے آئے، فوسب حتی دخلا، انہوں نے دھکا مار کے کمرہ کھولا اور اپنے نانے کے کندھے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے فجعل یصعد علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کندھے پہ چڑھ گئے۔ آپ اندازہ کریں کتنی عمر ہوگی۔ ہاں، فرشتہ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اتحبہ، پیار ہے آپ کو اس سے؟ فرمایا نعم۔ اس فرشتے نے کہا فإن امتک تقتلہ، اے حبیب یہ جو آپ پیار جس بچے سے کر رہے ہیں، آپ کے ہی نام لینے والے اسے قتل کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں بات کس سن میں ہو رہی ہے؟ بچپن میں، اور کہاں کون بتا رہا ہے؟ فرشتہ۔ وَإِن شِئْتَ أُرِيتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ، اگر اجازت دیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا نہ دوں جہاں یہ شہید ہوگا۔ کتنی باتیں ہو گئیں، ایک ہے شہید اور ایک ہے مقام۔ قال فضرب بيده، اس فرشتے نے ہاتھ مارا، فأراه ترابا احمر، سرخ رنگ کی مٹی، معلوم نہیں وہ سرخ کیوں ہوئی، وہاں سے اٹھا کے ام سلمہ کو دی تھی نا، اب مٹی تو پہلے سرخ تھی، آقا علیہ السلام نے وہ مٹی پکڑ لی، فاخذت ام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی پکڑا دی، ذالک التراب، فسرته فی طرف ثوبها، حضرت ام سلمہ نے رکھ لی۔ اگلی روایت میں ہے اذا تحولت هذه التربة دما، اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، حالانکہ کربلا کی مٹی سرخ ہے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، فعلمی ان ابنی قد قتل، پھر جان لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ یعنی مٹی جب شہادت کا واقعہ ہوگا اس کا رنگ مزید متغیر ہو جائے گا۔ اب اگلے جملے سنیے، صحابی فرماتے ہیں فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، حضرت انس فرماتے ہم بچپن سے ہی سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ لوگ شہید ہونے کے بعد معروف ہوتے ہیں، اور شہزادہ شہید ہونے سے بچپن سے متعارف کیا جا رہا ہے، لوگوں یہ مصطفیٰ کا لخت جگر ہے، کربلا میں شہید ہوگا۔ اسی طرح حضرت ثابت فرماتے کننا نقول انہا کربلا، ہم سنا کرتے تھے کہ کربلا میں کوئی شہید ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت، تیسری روایت، حضرت ام سلمہ فرماتی فکانوا یرون ان ذلک التراب من کربلا، وہ کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے وہ کربلا کی مٹی تھی اور وہاں سے آئے۔ اب روایت حضرت جبریل امی، ایک دن جبریل امی آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام الفضل سے یہ روایت، حضور کی چچی اندر آئیں تو حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، حضور رو رہے تھے اور آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ فقلت یا نبی اللہ بے ابی انت و امی، سونا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آتانی جبریل فامرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، یہ میرا شہزادہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے جبریل نے کہا ہے اسے آپ کے نام لینے والے شہید کر دیں گے۔ وآتانی بتربۃ من تربتہ ہمارا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کربلا سے جبریل نے خود مٹی لا کر دی اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ مٹی ہے اور یہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے سب سے پہلا جو حکم، اب میں ترتیب سے سنا رہا ہوں، یہ دیا، اور وہ گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کو خط بھیجا
सल्तनत का पहला दिन था और ये ख़त के अल्फाज ज़रा सुनिए। फ़अम्मा बाद फ़ख़ुज़ हुसैनन व अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर व अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर व अब्दुल्लाह बिन उमर बिल बैअति अख़ज़न शदीदन। इमाम हुसैन को पकड़ लो, अब्दुल्लाह बिन उमर को पकड़ लो और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को पकड़ लो। और पकड़ो किस लिए? बिल बैअता, बैत के लिए, अख़ज़न शदीदन, और सख्ती के साथ इनको पकड़ना। लैसत फीहि रुख़सतुन हत्ता युबायिऊ, कोई तुझे रुख़सत नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है, उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक ये तीनों मेरे हाथ पर बैत से राजी ना हो जाए। अब वलीद बिन उक़बा हुजूर की हाल से मोहब्बत करने वाला था, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने मरवान को बुलाया। मरवान था बदबख्त, उसे बुलाकर पूछा खत आया है यजीद का, अब बताओ तुम मैं क्या करूं। उसने कहा सीधी सी बात है, पकड़ लो और उस वक्त तक इनका रास्ता ना छोड़ो जब तक ये यजीद की बैत का इकरार न कर। बैत उस वक्त होती थी सपोर्ट करना कि आप सल्तनत संभालें तो हम सारे आपके हर कदम की, हर काम की, हर इकदाम की हिमायत कर दें। आज इसको कहते हैं वोट। अब आपके सामने कि इमाम हुसैन जब यजीद ने तख्त संभाला, अब मैं आपसे चंद सवाल करता हूं, क्या इमाम हुसैन ने तख्त जब यजीद के संभालने की खबर सुनी तो क्या यजीद ने नमाजें बंद करा दी थी? बोलिए ना, रोजे बंद करा दिए थे, ज़कात बंद करा दी थी, हज बंद करा दी थी, आप शादी ना करें हुजूर की सुन्नत नहीं, बंद करा दी थी? नहीं, जवाब नहीं। फिर कौन सी शय थी जो इमाम हुसैन को लाहक थी कि यजीद के खिलाफ बोलना? जहां जाके लोग बोलते हैं कि जी वो सल्तनत भी चल रही थी, इक़्तिदार भी चल रहा था, नमाज भी अदा हो रही थी, रोजे भी चल रहे थे, कुरान भी चल रहा था, फिर इमाम हुसैन सामने क्यों आए? एक ही सवाल है, इमाम हुसैन यजीद के सामने क्यों आए? हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत जब अदल पर होगी, उस अदल को, अमन को, रहमत को और निज़ाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो सल्तनत चल रही होगी, जमाना चल रहा होगा, फिजा चल रही होगी, उसमें रखना डालने वाला यानी कोई होगा मेरे इस निज़ाम को बर्बाद करके रख देगा। जब इमाम हुसैन ने देखा अब मेरे नाने के इक़दामात कहने को रह गए, करने को कोई नहीं, शराब भी चल रही है, जना भी चल रहा है, झूठ भी चल रहा है, अब हुसैन का खून है, वो खामोश कैसे रहता? आज हमारा ये जो दौर है, ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, आप में से बात का मुकबिले की तरफ नहीं, अब मैं चंद सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे बोलिए, जरा सवाल कर लूं आपसे। अब मैं सवाल के जवाब आपसे लेना चाहता हूं। हुसैनी तसव्वुर क्या था? झूठ नहीं बोलना, शराब, जना, अदल के खिलाफ नहीं जाना, झूठी गवाही नहीं देनी, किसी का हक नहीं मारना, किसी पर डाका नहीं डालना, किसी पर ज्यादती नहीं डालनी। ये सारी बातें जरा सामने रखिएगा। भट्ट साहब से लेके इस नौजवान तक मेरा आपसे सवाल, ये सारी चीजें जरा सामने करें। यजीद इक़्तिदार में था, जो जो चीजें मैंने आपसे पूछी आज उनमें से कुछ हैं या सारी हैं? जना, शराब, अय्याशी, लूटमार, डाका, इंसाफ का कत्ल। तो कितनी मुद्दत होगी इस मुल्क को बने हुए? इस इतनी मुद्दत में आपको सल्तनत खिलाफत राशिदा वाली नजर आई है? रियासत मदीना तो बड़ा आप सुनते हैं ना, बोलिए सुनते हैं ना? ईमानदारी से बताइए, सच्ची सच्ची बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइए, क्या आज यजीद वाले दौर की बातें नहीं हैं? जी, इमाम हुसैन ने क्या सिखाया आपको कि सिर्फ मेरी कहानी सुन के रो लेना? छोटा सा बच्चा वो कुर्बान हो रहा है और इमाम हुसैन उसका लाशा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? ये बात सोचने वाली। आगे चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में जलवागर थे। वलीद ने बंदा भेजा
کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین دونوں مسجد نبوی میں تھے۔ قاصد پہنچا، امام حسین سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ خیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے گھر تشریف لائے تو آپ نے نہ بیعت کی نہ بیعت کرنی تھی، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کسی نہ کسی طریقے سے مکہ پہنچ گئے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے لخت جگر کی یہ آخری شب تھی، مسجد نبوی میں تشریف لائے، نوافل ادا کیے، نانا کو آخری سلام کیا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، گنبد خضرا کے مکی کی جدائی اور پھر سیدہ کائنات کی گود اور پھر نانے کا کنڈا اور پھر مدینے کی گلیاں۔ اس تصور میں آپ نے منور، معطر، مطہر، مزکہ، مصفہ، منزہ مدینہ چھوڑا۔ محمد بن حنفیہ یہ آپ کے بڑے خیر خواہ تھے۔ اب یہ سارے وہاں سے نکلنے لگے تو محمد بن حنفیہ سے آپ نے پوچھا بھائی تم بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ شہروں میں نہ جائیں، صحراؤں میں جائیں، حالات کو دیکھیں اور حالات کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ لوگ کس طرف ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا کہ جب یہ حال ہے کہ ہر طرف میرے دشمن ہوں گے تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی کام کریں، آپ مکہ جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو ریگستانوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں اور منتقل ہوتے رہیں، لوگوں کے حال دیکھتے رہیں کہ لوگوں کو دل کس طرف ہوں۔ رات جب آپ نکلنے لگے تو امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب مدینہ سے نکلے تو حضرت موسیٰ جب مصر سے نکلے تھے تو یہ آیت پڑھی تھی فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ امام حسین دعا کر رہے ہیں مولا میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ جہاں سے آپ نکلے جب مکہ داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب آپ مدین، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں آ کے کچھ حامی بنا لیے تھے۔ یزید کو پتہ چلا، اس نے لشکر بھیجا، اس نے سپہ سالار بھیجا۔ جب لشکر بھیجا مکہ کاروائی کرنے کے لیے تو 2000 سپاہی مکہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ امام حسین اس لڑائی سے الگ تھلگ رہے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ مدینہ بھی بدبختوں نے امن نہیں رہنے دینا تھا تو مکہ میں کس نے امن رہنے دینا تھا، الگ تھلگ رہے۔ تو جو یزید کا سپہ سالار تھا وہ مارا گیا۔ یہ پہلی فتح تھی جو امام حسین کے ماننے والوں کو نصیب ہو۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ میں شیعہ بہت رہتے تھے، شیعان علی۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جب ان کو پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، انہوں نے خط پہ خط لکھے، ہزارہ خط لکھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں بعد میں جاتا ہوں، پہلے اپنے چچا زاد کزن حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ ان کو بھیجا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں تو یہ وہاں چلے گئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے دن 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ اب ذرا سنتے جائیے بلانے والوں کا حال، کتنے ہزار افراد نے؟
12,000 افراد نے پہلے دن بیعت کی. جب بیعت کر لی, یہ بیعت بڑھتی رہی تو یہ امام حسین کے نام پر جب بیعت ہوگی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا, 18,000 تک جا پہنچا. یزید بڑا پریشان ہوا کہ ولید بن عقبہ نے کارروائی نہیں کی. تو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا, وہ بھی آل محمد کو ماننے والا تھا, یہ ہاتھ نہیں مارنا چاہتا. تو اس کو پیغام ملا کہ تم نے کیوں نہیں کارروائی کی. الفاظ سن گئے نعمان بن بشیر کے, کہنے لگے کہ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں بھی اس کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا, جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, نہ میں ان کو محض گمان کی بنا پہ اگر پکڑ لوں تو خدا واحد کی قسم اگر اپنے امیر سے وہ جدا ہوئے, ان کی بیعت کو توڑا, میں اپنے امیر کو مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں لڑائی نہیں کروں گا. اب یہ بات جب یزید کو معلوم ہوئی کہ نعمان بن بشیر کارروائی نہیں کر رہا, 18,000 بندے کوفہ کے بیعت کر چکے ہیں, میرا تو اقتدار خطرے میں بڑھ گیا, اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. ادھر ولید بن عقبہ کو معزول کیا, ادھر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا. اب ابن زیاد کو مقرر کیا. جس رات امام حسین نے پہنچنا تھا اس رات ابن زیاد امامہ باندھ کر, جبہ پہن کر, نقاب پوش بن کر اس شہر کی فصیل جہاں شروع ہوتی تھی وہاں داخل ہوا. یہ انتظار کر رہے تھے. انہوں نے سمجھا امام حسین آ گئے, انہوں نے اہلن و سہلن و مرحبا کے نعرے لگائے, پتہ نہ چلا کہ بدبخت اندر کون. ابن زیاد داخل ہوا کوفہ میں. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جب یہ داخل ہوا عبید اللہ بن زیاد تو الفاظ سنیں, یہ سلام کرتا جا رہا تھا, السلام علیکم السلام علیکم. اب جواب سنیں, وعلیکم السلام مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ, اے مصطفیٰ کے بیٹے تیرا آنا مبارک ہو, وعلیکم السلام. یہ سمجھے کہ یہ امام حسین ہے, اور وہ کون تھا؟ ابن زیاد. اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا. حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلا اب میرے ساتھ یہ ہونے والا, تو اب ان کا بھی حال سن لے کہ جنہوں نے بلایا تھا. جماعت کرانے لگے تو آپ کے پیچھے سارے آپ کے ماننے والے تھے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. جب سلام پھیرا تو سوائے آپ کے 2 بچوں کے کوئی اور پیچھے موجود نہیں تھا. اب بتائیے حالات بدل گئے کہ نہیں بدلے؟ اس لیے وہ ایک محاورہ بولتے ہیں نا کہ کوفی جو ہے نا وفادار دل کوفی لائی, یعنی کوفہ والے سارے وفادار نہیں ہوتے. اب یہ ایک عام قول ہے. اب آپ خود بتائیں بلانے والوں نے کیا کیا. وہ جو تھے 18,000 بیعت کر بیٹھے, اب حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پوچھنے والا. آپ کے 2 بچے تھے, ان کو آپ نے ایک بڑے معتبر شخصیت تھے ان کے حوالے کیا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ان کا رہنا مشکل ہے. محمد اور ابراہیم ان کا نام تھا. ایک قاضی صاحب تھے, ان سے کہا کہ یہ میرے بچے مدینہ پہنچا دیں. وہ قاضی صاحب نے کیا کیا, ایک قافلہ جا رہا تھا, انہوں نے بچے اس قافلے کے پیچھے لگا دیے. بچے ساری رات چلتے رہے. صبح ہوئی تو بچوں نے دیکھا جہاں سے رات بھر چلے تھے وہیں پہ ہم ٹھہرے. بالآخر ان بچوں کا پتہ چل گیا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریائے فرات میں ڈال دیا. یہ شہادت کا پہلا پس منظر تھا. پھر اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی. امام حسین چل پڑے تھے. خط و کتابت کتنی جلدی ہوتی تھی. امام حسین علیہ السلام نے جب ارادہ کر لیا, راستے میں آپ کو بڑے آپ کے قریبی نے بھی روکا, لوگوں نے بھی روکا, حتیٰ کہ ایک مقام پر ایک عرب کا شاعر تھا, وہ ملا, کوفہ سے آ رہا تھا.
بڑا معروف شاعر تھا، اس کے جملے سنیے. اس نے کہا حضور اللہ کا نام ہے نہ جان. بڑے بڑے لوگوں نے روکا. اب ظاہر ہے مشورہ تو کسی کو خیر کا دینا چاہیے. اس نے کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں ان کے ساتھ ہیں. اے حسین ابن علی آپ کی عظمت کو سلام، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں. آپ نے فرمایا مالک کی مرضی ہے، میں زبان دے چکا ہوں. خط تھے رسالوں کی تعداد میں. امام حسین نے سلام کیا، اس نے بھی دست بوسی کر چل پڑے. امام حسین کو بھی پتا نہ تھا کہ مسلم بالعقیل شہید ہو گیا. جب آپ کو خط ملا جو بعد والا تھا وہ لیٹ پہنچا، جس میں آپ کو منع کیا گیا، اب آپ کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، لوگوں کے حال بدل گئے. پہلے ہر کوئی مجھے مانتا تھا، اب ہر کوئی مجھ سے بھاگ گیا. مگر وہ خط لے جانے والا بھی گرفتار ہو گیا. اور امام حسین کوفے کے حالات سے بے خبر کوفہ کی طرف رواں دواں تھے. راستے میں بڑے بڑے لوگوں اور قافلوں سے ملاقات ہوئی تو ایک مقام آیا. اس مقام پر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے چچا زاد جو بیٹے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، انہی جگہ پر بلانے والوں نے شہید کر دیا. بڑا سنسان علاقہ. آپ نے لوگوں سے نام پوچھا، اس بستی کا نام کیا؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. جب آپ نے نام سنا تو کربلا پہنچتے ہی امام حسین کو لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوں اس کا نام کئی بتایا. تو ایک نے کہا جی حضور اس کو کربلا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کربلا. جب اتنی بات سنی فرمایا بس یہی میری آخری آرام گاہ ہے، یہاں خیمے لگا دو. اور جب یہ تخت نشین ہوا تھا نا بدبخت، تو محرم کی تاریخ تھی. محرم کے پہلے 10 دن میں تخت نشین ہوا اور 10 دن کے اندر اندر سارا کربلا بپا ہو گیا. آغاز ہی ایسا ہوا، جس شے سے آقا نے پناہ مانگی، جس دن سے آقا نے پناہ مانگی، جس دور سے آقا نے پناہ مانگی، جس سال سے آقا نے پناہ مانگی، جن لوگوں سے آقا نے پناہ مانگی، جن کے طور طریقوں سے آقا نے پناہ مانگی، فرمایا بس حسین کی آخری جگہ آ گئی. وہاں خیمے لگا دیے. اب آقا دو جہاں کی وہ بات یاد آ گئی. فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت ہذہ التربہ. امام حسین کو بات یاد آئی کہ آقا نے ام سلمہ کو کہا تھا ام سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. پھر آپ کو وہ بات یاد آ گئی کہ آپ کے بابا جان ایک دفعہ اس علاقے سے گزرے، مولا علی مشکل کشا. جب گزرے تو مولا علی نشان لگانے لگے. وہ جو ساتھ بندہ تھا اس نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تجھے بتاؤں یہاں کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی بتائیں. آپ نے فرمایا یہ جو نشان لگا رہا ہوں نا، نشان یہ میرے حسین کے قافلہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی. اب بولیے خبر ہے کہ نہیں بابا کو؟ نانا کو بھی خبر ہے بیٹا جا رہا ہے، بابا کو بھی خبر ہے بیٹا جا رہا ہے. آگے سنیں. اور پھر آگے جا کے فرمایا من آل محمد یقتلون بہذہ الحرثہ. پھر آگے کیا فرمایا سن لینا یہ عام خاندان نہیں ہے، یہ وہ خاندان ہے جس پر زمین بھی روئے گی آسمان بھی روئے گا. یہ سوئے کربلا تک آپ پہنچے. اور دو باتیں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. جب حضرت شہزادے کی باری آئی، آپ کے 2 شہزادوں کا ذکر خیر آتا ہے، تو آپ نے اس سے پہلے بڑے خطاب فرمائے. خور کا بھی واقعہ آتا ہے، خیمے لگ گئے. حضرت قاسم کا نام آتا ہے. بے شمار ہیں آپ کے افراد، 72 افراد ساتھ تھے. بڑے صاحبزادے علی اکبر تھے، 18 سال ان کی عمر مبارک. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے
تو آپ کی یہ جو داڑھی تھی نا، داڑھی اور سر کے بال یہ کالے تھے. ابن عساکر لکھتا سر کے بال اور داڑھی کے بال کالے تھے. 18 سالہ جب شہزادے کا لاشا اٹھانے گئے، خیمے سے چل کر صرف لاشے تک پہنچے. ابن عساکر لکھتا ہے کہ سر اور داڑھی کے بال، ان میں ایک بال بھی سیاہ نہ رہا، سارا سر اور ساری داڑھی سفید ہو گئی. مولا یہ تیری امانت تھی، تو راضی ہے میں راضی ہوں، تو باقیوں کی قربانی کا حال کیا ہوگا؟ پھر چھوٹے بچے کی قربانی ہوئی. اور یہاں پر میں ایک پہلو آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ایک روحانی حلاوت ملے اور یہ واقعہ کے پس منظر بھی معلوم ہو. کوفہ سے دمشق جانا تھا. کوفہ سے، اب آپ ساتھ میرے بولتے جائیں تاکہ میرا گلا بھی تھوڑا سا فریش ہو جائے. کوفہ سے دمشق جا رہے تھے. راستے میں یہ سارے آل محمد زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اب ذرا سوچئے گا کہاں زنجیریں باندھی؟ جن جگہوں کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں. ایک بیٹی ہیں صاحبزادی ہیں، سکینہ بھی کہتے ہیں، سکینہ، اصل لفظ سکینہ. یہ چھوٹی سی بچی تھی، یہ پیچھے رہ گئی. جب پیچھے رہ گئی تو قافلہ آگے چلا گیا. رات کا وقت. اس بچی نے اٹھ کر دیکھا کہ راستے میں ایک سامنے درخت ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی. چھوٹی سی بچی. قافلہ چلتے چلتے جس بدبخت کے ہاتھ میں سر حسین تھا، نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا. اللہ کی شان دیکھیں، جسے جھکانے آ رہے ہیں اسے اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہم نے فتح کر لیا. حاجی صاحب جسے جھکانے آ رہے ہیں، رب کی شان دیکھیں، اسے اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہم نے فتح کر لیا. تو چلتے چلتے وہ جو بدبخت تھا نا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، استغفر اللہ العظیم، اور سر حسین اس میں تھا، ادھر وہ لخت جگر گری. اٹھ کر وہ ایک اندھیرا تھا، وہاں جا کے درخت کے سائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے. رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا یہاں ٹھنڈی جگہ، وہاں بیٹھ گئے. یہ ادھر گری، ادھر بدبخت کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا. نیزہ زمین میں لگ گیا، چلتا نہیں. بڑا زور لگایا یزیدیوں نے، مگر نیزہ نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا. ان بدبختوں میں ایک بدبخت حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا کہ اے امام وقت، نیزہ اٹھتا نہیں آپ کے بابا کا، تو بتائیں کیا بات ہے، کیا کریں، آگے جانا. امام زین العابدین زنجیروں میں ہیں. کس میں ہیں؟ یہ کس نے باندھی؟ یزیدیوں نے. تو امام زین العابدین نے حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا پھپھو آپ دیکھ لیں کہ بابا کا سر انور آگے نہیں جا رہا، تو گنتی کر لیں، یہ جتنے قافلے کے بچے ہیں بچیاں ہیں گنتی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ رہ نہ گیا ہو. آپ نے جب یہ مشورہ دیا تو سیدہ زینب نے سب بچوں کو دیکھا، شمار کیا، پھر گنتی کی کہ جس کا نام بولوں وہ اپنی حاضری لگوا لے. جب سکینہ کہا نا، سکینہ، تو آواز نہیں آئی. 2-3 بار آواز دی، آواز نہیں آئی. سیدہ زینب سواری سے نیچے اتری اور پیچھے دوڑ پڑی. رات کا وقت، دوڑتے دوڑتے دور نکل گئی اور وہاں پہنچی جہاں بی بی سکینہ گری ہے. وہاں کیا دیکھتی؟ وہاں پر کوئی خاتون ہے، وہ گود میں لے کے کسی بچی کو پیار کر رہی ہے.
اور جس طرح بچہ رو رو کر اپنے بڑوں کو سناتا ہے، اس نے رو رو کر ساری داستان سنائی کہ اماں جی میرے بابا کو ایسے مارا گیا، اماں جی میرے بابا کو ایسے مارا، ایسے تیر مارے گئے، ایسے کاٹا گیا، ایسا میرا بھائی گیا، ایسا فلاں گیا، ایسا فلاں گیا، رو رو کر سنا رہی، اور وہ پیار سے دلاسا دے رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں، دلاسا دے رہی ہیں۔ سیدہ بی بی زینب، آپ نے جب دیکھا کہ وہ خاتون ہے، آپ نے شکریہ ادا کیا کہ بی بی صاحبہ اس پردیس میں تو ہمارا کوئی بھی نہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ ہماری بیٹی کی آپ نے رکھوالی کی ہے، حفاظت کی ہے، آپ نے سنبھالا، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے اتنی کیئر کی، بس اتنا بتا دیں کہ آپ ہیں کون۔ سیدہ بی بی زینب کو اس خاتون نے جب نقاب الٹا تو وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ فرما بیٹی یہ جہانگیری تھی، میں دلاسا دینے آئی۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جب رات کو لاشیں پڑے تھے، یہ معطر مطہر مزکہ جن کے صدقے زمین کو پاک کیا گیا، یہ پلید تھوڑے تھے جن کو طاہر کہا جاتا، ان سے بڑا پاک کون ہے؟ آپ کہتے ہیں بیت اطہار، کیا لفظ بولتے ہیں؟ بیت اطہار۔ اطہار کس کا نام ہے؟ جن کو مصطفیٰ نے اتنا پاک کر دیا کہ دنیا میں اور کوئی ان سے بڑھ کر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ روایت میں آتا کہ رات کا وقت تھا، آخری پہر تھا، میرا دل نہیں کرتا یہ پہلو سنانے کو، میرے خیال میں پہلی بار سنا رہا ہوں۔ خیموں میں بیٹھے تھے، کوئی نقاب پوش آیا رات کے وقت، اس نقاب پوش نے، وہ پھرتا رہا باہر نقاب پوش، سیدہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا سامنے ہے، کیا آنکھ بند ہونی، اس نے آ کر پوچھا بی بی یہ لاشیں کس کس کے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا۔ پھر چھوٹے لاشے کی طرف اس نے اشارہ جب کر کے کہا تو سیدہ کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا یہی میرے بھائی کا لاشا ہے، یہ میرے فلاں کا لاشا ہے، یہ میرے فلاں کا لاشا ہے۔ ظالموں نے اتنا بھی نہ کیا، وہ ساری رات جشن مناتے رہے، اور آل محمد ساری رات حسین کو یاد کر کے روتے رہا۔ تو تاریخ جتنی دردناک، جتنی اذیتناک، آپ کسی کو بھی کربلا کا واقعہ سننے بیٹھ جائیں نا، کربلا کا واقعہ سننے بیٹھ جائیں، لگتا ہی نہیں کہ کسی بیگانے کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ جب بھی سنانا شروع کریں گے یوں لگتا وہ نہیں دنیا سے گئے، میرا اپنا کوئی دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام حسین کے ذکر مقدس میں اپنائیت کتنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ میں نے انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا جمعے کا خطاب ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ اس واقعہ میں کوئی تشریح تو کرنے والی بات ہی نہیں ہوتی، لہذا آپ حضرات اگر بر وقت جمعے پہ تشریف لے آئیں گے تو یہاں سے ہم شروع کریں گے کربلا سے سوئے مدینہ، یہاں سے ہمارا انشاءاللہ واقعہ بیان ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بیٹے دعا کر لیتے بعد میں چلا لیں، ٹھیک ہے؟ ہماری 4-5 منٹ کی بیٹے دعا ہو جائیں گے، پھر آپ جنریٹر ضرور چلائیں، جنریٹر کا انتظام ہے جی، تو پریشان نہ ہو بڑی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ باری تعالی ہماری آج کی محفل ذکر امام حسین کو قبول و منظور فرما، ہماری حاضری قبول و منظور فرما، التجائیں، دعائیں، حاجات، خواہشات، امیدیں، تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا وہ رات
جس کو زخمی دلوں کی وہ شب کہتے ہیں جسے عرف عام شب عاشور کہتے ہیں، جس رات کو سینے پر سونے والی سیدہ سکینہ یتیم ہو گئی، جس رات سیدہ بی بی زینب کو نظر آنے والا حسین دنیا سے چلا گیا۔ مولا ہماری اس محفل مقدسہ کے ایک ایک لمحے کو قبول منظور فرما، ایک ایک لمحے کو قبول منظور فرما۔ آج کی محفل مبارکہ محترم عاشق حسین صاحب کی انتظام میں، اہتمام میں منعقد ہوئی۔ مولا ہمارے دوست احباب جتنی محبت کے ساتھ آئے، شامل ہوئے، مولا ان کا آنا قبول فرما لے۔ دور بیٹھے جو لوگ، ان کی حاضری، ان کی دعائیں، ان کی التجائیں، تمنائیں قبول و منظور فرما لے۔ مولا اس ذکر حسین کی خیرات ہمیں ہر محتاجی سے بچا، ذلت سے بچا، خوف سے بچا، بدنامی سے بچا، سختی سے بچا، تباہ کاریوں سے بچا، ہر ظاہر اور باطن سے محفوظ فرما۔ مولا دین اور دنیا کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یہاں محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور بزرگوں کے بزرگ بھی ہیں۔ مولا تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما۔ ذکر حسین کے ایک ایک گوشے کا تجھے واسطہ ہماری زندگی کو خیر سے منور کر دے، برکت سے منور کر دے، کرم سے منور کر دے۔ اے امام حسین، اپنے نانا سے ہمیں خیرات لے کر دینے والے آپ، خیرات عطا کرنے والے آپ، جنت کے مالک و مختار بھی آپ، نانا سے ہمارے لیے، ہمارے کمینوں گناہگاروں کی جھولی میں نانا کی توجہ کی، محبت کی خیرات لے کر دے دے۔ یا امام حسین، یہ آپ کے ذکر کی محفل ہے، سنا ہے، بہت سنا کہ ذکر حسین میں محروم کوئی نہیں جاتا، ذکر حسین میں جو آتا وہ محروم نہیں جاتا۔ یا امام حسین، ہمیں تو آپ کا انداز بیان بھی نہیں آتا کہ ہم بیان کریں تو کیا کریں، بس اتنی التجا ہے، اے نواسہ رسول، میدان محشر میں اپنی معیت عطا کر دینا، صحبت عطا کر دینا، قربت عطا کر دینا، ہر بدبخت سے بچانا، ہر گستاخ سے بچانا، جو آپ کو نہیں مانتے آقا ان سے بچانا۔ آقا آپ نے فرمایا میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ میرے لنگر خانے سے کھائے گا۔ آقا اپنوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، جہاں بڑے بڑے میرے دوست احباب تشریف لائے، ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس امام حسین کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کے دسترخوان کا لنگر محبت عطا فرمانا۔ آقا اپنے کرم، اپنی محبت میں ہم سب کو رکھنا، اپنی چاہت میں رکھنا، اپنے عشق میں رکھنا، اپنی قربت و حلاوت میں رکھنا، ظاہری بات میں آفات و حادثات و بلیات سے بچائے رکھنا، دین اور دنیا کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ یہاں جتنے احباب آئے اور آج کے محفل ذکر پاک میں شامل ہوئے، ان کا آنا بیٹھنا اور جو مراد یہ لے کر آئے ہیں، میرے مولا ان کی مرادیں پوری فرما دے۔ اور جن احباب کو ہم نے بڑی دعوتیں دی وہ نہیں آ سکے، کسی سبب سے نہیں آ سکے، مولا ان کی معذوری کو قبول فرما لے، ان کو بھی برکتوں سے فیضیہ فرما، ان کو ظاہری اور باطنی برکتیں عطا فرما، ان کو دنیا کے رغبت سے بچا، چمک سے بچا، شہوت سے بچا، چاہت سے بچا، اور طلب دنیا سے ان کو رغبت عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ مولا دنیا کی چاہتیں ہمیں جہاں چھوڑ دیں گی، مگر قبر اور فکر آخرت اور قبر اور آخرت کے لمحات، یہی محافل ذکر ہمارے بچنے اور بچانے کا سبب بن جائیں گی۔ اس محفل ذکر کے صدقے عالم اسلام کو امن عطا فرما، ظاہری باطن آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما، بیماریوں، ذلت، خوف، وحشت سے محفوظ فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔